لاہور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئی بروز بنانے والیوں پر لعنت فرمائی ہے. یہ گناہ کافی ہے کہ پیغمبر کی لعنت ہوگی, تو آپ سوچیں اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا, کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے. آپ اپنی جو اللہ نے آپ کو شکل دی ہے اس کو زینت تو دے سکتے ہیں, لیکن ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے. جیسے لوگ جو پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں, ایک پلاسٹک سرجری تو ہوتی ہے کوئی زخم ہو گیا, آپ کے ایکسیڈنٹ سے منہ خدا نخواستہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا, وہ تو ٹھیک ہے. پلاسٹک سرجری کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں کہ جو عیب پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے. یا بعض لوگوں میں کوئی عیب ہوتا ہے, دانت ان کے بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ اس کو پلاسٹک وہ دانتوں کا آپریشن وغیرہ کر کے ان کو اپنی جگہ پہ لے آنا, یہ تو ٹھیک ہے, کیونکہ ایک بہت زیادہ بھدا ایک عیب دار چیز ہے, اس کو آپ نے صحیح کر لیا. تو لیکن ویسے جو اللہ نے نارمل جس طرح لوگوں کو پیدا کیا ہے, چاہے کچھ کو خوبصورت بنایا, کچھ کو بدصورت بنایا. بدصورت بنایا تو وہ اپنے چہرے میں کے خد و خال میں چینجنگ کر کے, جیسے موٹی ناک ہے آپریشن کروا کے باریک ناک کروا لیتا ہے. آئی بروز کسی کی گھنی ہوتی ہیں, کسی کی باریک ہوتی ہیں, جو گھنی ہے وہ باریک کروا لے. تو یہ تغییر خلق اللہ ہے, اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ اے اللہ میں ان کو اتنا گمراہ کروں گا, فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, یہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے, تیری بنائی ہوئی شکل پہ یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے. تو یہ غیر مسلموں سے یہ چیز آئی ہے. مائیکل جیکسن کو دیکھیں نا, پلاسٹک سرجری کر کے بیڑا ہی غرق کر دیا تھا اپنا, پوری چمڑا چینج ہو گیا, اس کا عجیب سی شکل بن گئی تھی اس کی. تو یہ سب چیزیں حرام ہیں, اسلام اس کی بالکل آپ کو اجازت نہیں دیتا. جیسے ہی اللہ نے آپ کو شکل دی, اسی کو نہا دھو کے تھوڑا سا, خواتین ہیں تو سرخی پاؤڈر لگا لیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں بہت زیادہ میلے کچھ ہے تیزاب سے نہا لو بھائی, بہت زیادہ چمک جاؤ گے. تیزاب سے میری مراد یہ ہے کہ ذرا اچھے والے صابن سے نہا لیں آپ, تو اس سے زیادہ نہیں. بس یہ جو ہے اتنا زیادہ کہ ناک کی سرجری کروا کے باریک ناک کروا لی, اور جو بڑھاپے میں سلوٹیں آ جانا چہرے پر, یہ ایک نیچرل چیز, اس میں بھی آپ چینجنگ نہیں کر سکتے. سفید بالوں کو کالا کر لینا, بالکل بلیک کر لینا, یہ بھی جائز نہیں ہے 40 سال کے بعد. تو اسی طرح آئی بروز بنانا بھی نہیں. ہاں کسی کی بہت ہی بھدی ہو, جو عام طور پہ کسی کی ہوتی نہیں ہے ایسی, بہت زیادہ بھدی ہو کسی خاتون کی آئی بروز, جو بالکل نیچرل سے ہٹ کر ہیں. یعنی یہ تو دیکھیں قدرتی طور پر ہوتا ہے نا, کسی کی آئی بروز گہری ہوتی ہیں, کسی کی باریک ہوتی ہیں, کسی کی تھوڑی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں, کسی کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے, یہ تو نارمل ہے. لیکن اگر کوئی بہت ہی عام معمول سے ہٹ کر بالکل ہی کسی کی بہت ہی عورت کی بھدی ہوں, تو پھر بعض فقہاء نے گنجائش دی کہ تھوڑا بہت اس کو اتنی اس میں تبدیلی کر لینا کہ بہت زیادہ بھدے پن سے وہ نکل آئے, تو اس کی گنجائش دی ہے. تو لیکن نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے, نارمل تو فیشن کے لیے ہی کیا ہے, تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اور اس میں خواتین جو سمجھتی ہیں کہ ہمارا حسن بڑھتا ہے, حسن بڑھتا نہیں ہے, وحشت پیدا ہوتی ہے. دیکھنے والے کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے, تو عجیب سی ایک وحشت ہوتی ہے, یہ جائز نہیں. ہاں اپر لپس بنوانا خاتون کے لیے جائز ہے, اور چہرے پہ اور کہیں بال نہیں. سمجھتے ہو, کل میں نے ایک کلپ سنا ایک خاتون کا, اس میں ایک لڑکی تقریر کر رہی ہے, میں نے اس پہ نیچے کمنٹس بھی کر دیے. تقریر میں وہ یہ کہہ رہی ہے, بہت اچھی بات دماغ میں آئی, اللہ نے دماغ ڈال دیا, میں سوچا تھا اس میں بات کروں کیونکہ ہماری یونیورسٹی میں یہی چیز سکھائی جا رہی ہے. وہ لڑکی اپنی یہ کہہ رہی ہے, اسے خواتین دی ہیں اور مجھے کہتی ہیں تک شادی کی. آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے پھر شادی کی بات پر آ گئے, تو کلپ میں شادی ہی کی بات وہ سمجھا رہی ہے. اور آپ کو بتاؤں, میں جتنا شادی کی حمایت کرتا ہوں نا, جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ مخالفت اس سے زیادہ کر رہے ہیں. اگر آپ نے ملامت کرنی ہے نا مجھے کہ مفتی صاحب شادی کیوں کرتے رہتے ہیں, اصل میں آپ ان لبرل لوگوں کو ملامت کرو کہ تم کوئی اور کام کر لو, ہر وقت شادی کی مخالفت کیوں کرتے رہتے ہو, ہر وقت یہ کیوں کہتے رہتے ہو بچے دو ہی اچھے اور شادی نہیں کرو. وہ خدا کی قسم بہت زیادہ ہے, اور میں جو دعوت دے رہا ہوں زبان سے دے رہا ہوں, پیسہ زیادہ خرچ نہیں ہو رہا اس پہ. وہ جو دعوت دے رہے ہیں نا صرف زبان سے نہیں, بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہے ہیں NGOs کے ذریعے, اور شرطیں لگا رہے ہیں آپ کو قرضے دینے میں کہ شادی ختم کرو سوسائٹی سے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو جس دن وہ دعوت میں ڈھیلے پڑ جائیں گے ہم بھی چپ ہو جائیں گے. ان کی دعوت بہت پاورفل ہے, وہ یونیورسٹیوں میں گھسے ہوئے ہیں, وہ زبان سے یہ نہیں کہتے کہ شادی نہ کرو, مگر جو اسٹائل اختیار کرتے ہیں نا, لیبل لگا رہے خوشنما, اس سے کہنا وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ کام نہ کرو, اس کے علاوہ جو کرنا ہے کرو. تو یونیورسٹی میں ایک مسلم لڑکی اسپیچ کر رہی ہے, تقریر کے دوران کہتی ہے کہ مجھ سے اکثر خواتین تھیں, تمہاری شادی کی تو بن جانا چاہیے, تمہاری تو زندگی ادھوری ہے. تو وہ آگے پھر تقریر میں کہتی ہے کہ میں ان کو سمجھاتی ہوں, کیوں بھائی, میں کیوں شوہر کی پابندیوں میں آئی ہوں, میں کیوں سسرال کے خاندانوں میں ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہوں, میں ایک لائف اپنی باؤنڈ کر دوں چند لوگوں کے لیے, تو میں کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں جو ملک میں رہنے, میں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کروڑوں لوگوں کی خدمت کیوں نہ کروں. کتنا خوبصورت لیبل ہے نا. گویا اپنی زندگی ہم قوم کے لیے کیا کریں گے, قربان کریں گے, اور ایجوکیشن میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے. یہ صرف ایک لڑکی کی آواز نہیں ہے, جتنی لڑکیاں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں نا 99% کی یہی
اور اس لڑکی نے یہ بھی اپنی اسپیچ میں کہا کہ مجھ سے جب بھی خواتین ملتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ شوہر کے بغیر ادھوری، یعنی گویا ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری تکمیل مرد کے ذریعے ہوگی، گویا ہم مردوں کے محتاج ہیں، تو ہم کسی کے محتاج، اس کا میں حاصل بتا رہا ہوں آپ کو، ہم کسی کے محتاج تھوڑی ہیں، ہم کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں؟ تو یہ خوشنما نعرے ہیں. اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ آپ جیسے ہم مردوں کو بھی آپ کا غلام بنا رہے ہیں کہ جیسے آپ مرد کے بغیر ادھوری ہو نا، مرد کو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ عورت کے بغیر کیا ہے، ادھورا ہے. اگر ہم یک طرفہ نعرہ لگاتے نا تو پھر ہم کہتے ہیں ہم عورت کو تو مرد کا محتاج بنا رہے ہیں، مرد کو عورت کا محتاج نہیں بنا رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں عورت جیسے آپ جیسے ادھوری ہو میاں کے بغیر، تو آدمی بھی ادھورا ہے کس کے بغیر، بیوی کے بغیر. اور یہ محلے کی عورتیں نہیں کہہ رہی، یہ فطرت اسلام کو نہیں مانتی، یہ نیچر کہہ رہی ہے. اسلام کو آپ نہ مانو، آپ لبرل بن جاؤ، لیکن یہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا بات میں کروں گا. اور اگر آپ نے شادی کو پرے کر کے ڈاکٹر بن گئی نا، اچھی ڈاکٹر، تو آپ جو علوم حاصل کرو گی نا، وہ میڈیکل سائنس یہ کہے گی کہ لڑکی لڑکے کے بغیر اور لڑکا لڑکی کے بغیر ادھورا ہے. تو محلے والی عورتوں کو میرے پاس بھیجو، میں ان کو سمجھاؤں گا کہ اس پڑھی لکھی لڑکی کو سمجھانے کا طریقہ یہ کسی ڈاکٹر کو لے جاؤ، مولوی کو نہ لے کے جاؤ. ڈاکٹر اس کو بتائے گا کہ بیٹی یا بہن کچھ بھی کہے گا، اگر شریف آدمی ہوگا تو وہ یہ سمجھائے گا کہ آپ بیٹا، یہ ڈاکٹر کہتے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ لڑکی لڑکے کے بغیر کیا ہے، ادھوری، اور لڑکا لڑکی کے بغیر کیا ہے، ادھورا ہے. مذہب تو صرف یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکا میاں کی شکل میں ہونا چاہیے، بوائے فرینڈ کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے. یقین نہ آئے تو ایسی بیسیوں لڑکیوں کو آج جا کے سوسائٹی میں دیکھ لو جو ایجوکیشن میں لگی ہیں اور انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ لڑکی لڑکے کے بغیر ادھوری، لہذا انہوں نے بوائے فرینڈ کا راستہ اختیار کیا ہے. مجھے دکھا دو پڑھی لکھی لڑکیوں میں جن کا نہ میاں ہو نہ بوائے فرینڈ ہو. لبرل ماحول کی بات کر رہا ہوں جو مذہب کو نہیں مانتے، سب کے بوائے فرینڈ ہیں. تو یہ آپ مانتی ہو کہ لڑکی لڑکے کے بغیر اور لڑکا لڑکی کے بغیر کیا ہے، ادھورا ہے. اب اس کے دو راستے ہیں، ایک مہذب راستہ کہ وہ شوہر کی شکل میں ہو، اور ایک گدھے گھوڑے والا راستہ کیا ہے، بوائے فرینڈ. کیونکہ گدھی کا گدھا جو ہے شوہر تھوڑی ہوتا ہے، فرینڈ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرینڈ شپ ہے آپ کی، تھوڑی زیادہ، پھر بریک اپ ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں میں ان کا. کیسے خوشنما نعرے لگا کر ہماری بچیوں کو، بہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے یونیورسٹی، کیسے، اور لڑکیوں سے یہ اسپیچ دلوائی جا رہی ہے، پھر سب اس کو آگے شاباش دے رہی ہیں. اور اس کی ماں بتا رہی ہے کہ ہماری بیٹی پوچھ رہی ہے اس سے نا کہ آپ نے اپنی اتنی اچھی تربیت کیسے کی. میں نے نیچے کمنٹس کر دیے اس کے نا، میں نے کہا یہ اماں کی بھی یہی سوچ ہوتی نا تو یہ پیدا نہ ہوتی. اماں سے بڑی مسٹیک یہ ہوئی کہ مسٹیک کہہ لو یا اچھا کام کیا، لیکن یہ اماں نے بھی اگر یہ مسٹیک کرتی تو یہ بچی پیدا نہ ہوتی. کیسا برباد کیا جا رہا ہے. تو وہ لڑکی سے میرا کبھی رابطہ ہو جائے نا تو میں اس کو تھوڑا سا، بلکہ ہو سکتا ہے یہ کلپ وہاں تک پہنچ جائے، میں اس کو سمجھاؤں گا کہ آپ کو یہ جو باتیں آپ کی ہے نا، یہ جب تک آپ ینگ ہیں تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں، تھوڑی سی ایج آپ کی بڑی ہوئی نا، پھر میں آپ سے پوچھوں، پھر آپ کہیں گی کہ اس بوائے فرینڈ میری زندگی میں آئے، کسی کمبخت بغیرت نے میرے ساتھ وفا نہیں کی. ادھوری تو میں اس وقت بھی نہیں تھی، اس وقت بھی میرا بوائے فرینڈ، اور اگر نہیں تھا تو وہ ایک الگ ٹینشن ہے، کیونکہ تنہائی انسان سے برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ بھی ایک ٹینشن ہے. بوائے فرینڈ نہ ہو، ہونا بھی ٹینشن ہے. ہونا تو اس لیے کہ وہ خیر انسان پر تھوڑی جچتی ہیں چیزیں. گورے تو مجبوری میں گوری عورتیں بوائے فرینڈ بناتی ہیں، ان کو تو پتا ہے ان کا تو فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. تو آپ کی یہ مجبوری ہے، اور تھوڑی سی آپ کی ایج بڑھ جائے نا، پھر میں آپ سے پھر کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار. اب تو ہم نے فون اٹھانا چھوڑ دیا، لسٹ تھی ہمارے پاس اتنی لڑکیاں، پھر میں نے شادیاں کرانا ہی چھوڑ دی. میں نے کہا ہم تو یہ کام ہی نہیں ہمارا. جنہوں نے ایم اے پی ایچ ڈی اعلیٰ تعلیم کے چکر میں شادی کو ڈیلے کیا، اب ایجوکیٹڈ تو بہت ہو گئی، اب انہیں کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار، کیونکہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں بیوی کے بغیر ادھورا ہوں، مگر بیوی مجھے کیا چاہیے، کم عمر. باقی جو آپ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں، بہت اچھی انجینئر ہیں، تو محلے میں ایک ڈاکٹر ہیں ہمارے آلریڈی موجود ہیں، میں علاج کس سے کراؤں گا. سمجھتے ہو بات. رہا یہ مسئلہ کہ کروڑوں کی خدمت کرنا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنی زندگی ایک سسرال میں لگا دوں. یہ بات اس وقت درست تھی جب کروڑوں کی خدمت کرنے والے مارکیٹ سے کیا ہو جاتے، شارٹ، قحط پڑ جاتا لوگوں کا. ڈاکٹر ہی نہیں ہوتے مارکیٹ میں، مر چکے ہوتے سارے. صحیح ہے نا. ساری دنیا پاکستان میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے جگہ ہی نہیں، یعنی ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہے ہوتے، سیٹیں خالی ہوتی. گورنمنٹ وہ بار بار کہہ رہی ہوتی بھائی آؤ یار، بندے ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. پھر ہم کہتے ہیں یار ایک لڑکی قربانی دے اپنے سسرال کی اور وہ ایک ڈاکٹر عبد القدیر کی جگہ سنبھال لے. کیسے ہی ان بچیوں کی آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہی شادی نہ کرو بھائی، کوئی زبردستی تھوڑی ہے. قوم کو تو خراب نہ کرو، قوم کو تو خراب نہ کرو. تو جو بیسک آپ کی ہنسی کو دیکھ کر مجھے بہت ہنسی آ رہی لگ رہا ہے، اس سے ونی کی سمجھ میں بیان آ رہا ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے نمبر دے دو میں سمجھاؤں گا. اصل میں یہ کہنا تو نیچر سے بغاوت مت کرو. سمجھتے ہو، نیچر سے بغاوت مت کرو.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے, خاندانوں کی شکل میں اس تعلیم کو اور شادی کو ایک دوسرے کے اگینسٹ مت سمجھو. سارے کام ساتھ ساتھ چلو, شادی بھی ہو, وقت پہ بچے بھی ہوں, جتنا ٹائم ملتا ہے پڑھتے بھی رہو بیٹھ کے, اس میں کیا ہے, کیونکہ یہ آپ کی ضرورت ہے. نہیں تو پھر آپ گوروں کا بڑھاپا جا کے دیکھ لو. ہم تو یورپ میں دیکھ کر آئے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں کہ ترقی کی ہر چیز ہونے کے باوجود حال کیا, سوشل لائف زیرو ہو چکی. کیونکہ جب نکاح ختم تو رشتے تو نکاح سے وجود میں آتے ہیں نا, اسٹیٹ سے تعلق ہے, آپس میں تعلق نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, تھوڑی سی ایج آپ کی زیادہ ہوئی تو انسانوں کے بجائے آپ کے ہاتھ میں کتے آ جائیں. سمجھتے ہو, وہاں کسی بوڑھی عورت سے آپ تھوڑا ہنس کے بات کر لو نا, بیچاری متاثر ہوتی ہے, اس کا دل چاہتا ہے آپ کے پاس ساتھ بیٹھ جائے, آپ باتیں کرتے رہو, وہ سنتی رہے. ایسی تنہا بڑی بڑی سائنٹسٹ ہیں, ان میں بڑی بڑی ڈاکٹرز ہیں, لیکن نہ شوہر ہے, نہ ساس ہے, نہ سسر ہے, نہ بیٹے ہیں, نہ بیٹیاں ہیں, نہ بہویں ہیں, نہ دامادیں. یہ نیچرل ہے, یہ مولوی نہیں کہتا, یہ نیچر کہتی ہے کہ انسان کو یہ لائف چاہیے. صرف پیسے کو فوکس کرو اور اسی کو فوکس کرتے رہو, ترقی, تو بڑھاپے میں کیا نوٹوں سے دل بہلاؤ گے کیا؟ یہ نوٹ باتیں کریں گے تمہارے ساتھ بیٹھ کر. وہی ہوگا جاپان میں جیسے رینٹ بندہ ملتا ہے نا, بندہ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک گھنٹہ کرائے پر بات کر رہا ہوتا ہے. ان بوڑھوں میں سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں, بینکوں کے مینیجر بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے کمپنیاں چلانے والے کمپنیوں کے اونر بھی ہوتے ہیں. بڑھاپے میں ان کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کیونکہ قوم نے ان کو جتنا نچوڑنا تھا نچوڑ لیا, کمپنی نے ان کو یا بزنس ان کو پیسے دے دی, اب وہ کام کے نہیں, ریٹائر ہیں تو بیٹھو نا, اب ہمارا کیوں خون چوس رہے ہو. گورنمنٹ ان کو اولڈ ہاؤس بنا کے دے دیتی ہے, یہاں تم کیرم بورڈ کھیلو, یہ کھیلو, وہ کھولو. کہہ رہے ہیں یار کوئی بندہ ہی نہیں ہے, کوئی ریلیٹیو بھی نہیں ہے, تو کرائے پہ بندہ ملتا ہے. 1 گھنٹہ کے لیے جو ہے نا آئے گا, بیٹھے گا, 1 گھنٹہ بات کرے گا, ٹائم پورا ہو گیا. جیپنی ہے کیونکہ کام دیانتداری سے کرتے ہیں, تو 1 گھنٹے کے بعد مارکیٹ سے کیا ہو جائے گا, شارٹ ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ لائف چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں بھی آ جائے. انسان کی بچی بنو, اپنے آپ کو کسی ٹھکانے لگاؤ, اولاد ہوگی, جو نیچرل لائف ہے وہ یہی ہے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں, مولوی نہیں کہہ رہا, مذہب نہیں کہہ رہا, مذہب بھی کہہ رہا ہے لیکن آپ مذہب کو نہ مانو, ڈاکٹروں کو مانو. لڑکی کی شادی میں نہیں تاخیر ہوگی نا, بریسٹ کینسر کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا, اور بچہ کی صحت متاثر ہونے کا خطرہ بھی اتنا بڑھے گا. BBC کی رپورٹ میں نے خود پڑھی ہے کہ لڑکی کم عمر ہوتی ہے, اس کا بچہ صحت مند ہوتا ہے, خود بھی صحت مند ہوتی ہے. وہ ایک ایج ہے نا, جب ایج بڑھے گی تو ایج فیکٹر ایک حقیقت ہے بھائی. بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, بریسٹ کینسر, کیونکہ جو بریسٹ ہیں وہ میچور ہو جاتے ہیں, پھر اس میں فیڈ کا عمل, تو فطرت سے, خدا سے تم لڑ رہے ہو یار, نیچر سے تم لڑ رہے ہو. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے, کوئی بچی کو آپ اسکول میں یہ سکھائیں کہ بیٹا ٹائم تمہارا ویسٹ ہوتا ہے, 2 پراٹھے کھاؤ گی, ایک تمہارا فائدہ ہوگا پیٹ کا, اور تم اس ٹائم میں اسٹڈی کرو گی تو کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوگا. پھر کلیپنگ, واہ واہ واہ. پھر لوگ کہیں ماں سے کہ آپ نے اپنی بچی کی بڑی خاندانی تربیت کی. وہ عقل مند بیٹھا ہوگا, وہ کہے گا کہ تیری یہ جسمانی نیڈ ہے, تیری باڈی کی نیڈ ہے کہ پیٹ کو بھر, پیٹ کو بھر کے تو پڑھنے میں جتنا ٹائم ملتا ہے لگا دے, پہلے کس کو فوکس کر, پیٹ کو بھر. تو اسی طرح سیکسول ڈیزائرز جو ہیں اللہ نے عورت میں بھی رکھی ہیں, مرد میں بھی رکھی ہیں. یہ باڈی کی نیڈ ہے. عورت کو بھی بندہ چاہیے, بندے کو بھی کیا چاہیے, عورت چاہیے. ہم کوئی LGBT تھوڑی ہیں کہ وسیم کو ستار چاہیے, غفار کو قطب الدین چاہیے, اور راحت کو جو ہے کائنات چاہیے, اور کائنات کو جو ہے وہ مسرت چاہیے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے ہمارے ہاں. یہ تو ڈاکٹر بھی نہیں, میڈیکل سائنس بھی اس کو نہیں مانتی. عورت کو آدمی چاہیے اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے, مرد کو کیا چاہیے, عورت چاہیے. جب نہیں ہوگی تو کھوپڑی خراب ہوگی دونوں کی. تو پہلے نیڈ تو یہ ہے کہ اپنی ڈیزائرز کو پورا کرو آپ, وہ پوری نہیں ہوگی تو ایجوکیشن کا بھی بیڑا غرق ہوگا. تم ان کی اس ترقی کو تو دیکھ رہے ہو, ایجوکیشن, یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں ڈپریشن کے کتنے مریض ہیں, مرد بھی عورتیں بھی. سب سے زیادہ ڈپریشن, میں تو کھل کے بول بھی نہیں سکتا بہت ساری چیزیں, مجھے ویزا ہی نہ چھین لے وہ لوگ مجھ سے. میں تو بہت نپے تلے الفاظ میں, اتنے اچھے لوگ ہیں بس. بعض ملکوں میں, یورپ کی بات نہیں کر رہا, یورپ کے علاوہ ملکوں کی بات کر رہا ہوں. مجھ سے وہاں کسی نے کہا آپ 4 شادیوں پہ کچھ بات کریں. میں نے کہا لوگوں سے دیکھو, یہاں دوسری شادی کرنے پر بھی پابندی, دوسری شادی کی ترغیب دینے پر بھی پابندی. تو میں دوسری شادی کی نہ ترغیب دوں گا نہ میں اس پر بات کروں. اس میں بہت ثواب ہے, معاشرے کی ضرورت ہے, لیکن میں یہ بات آپ کو نہیں بتاؤں گا. اور میں نکل لیا وہاں سے, مجھے پتا تھا میرے اوپر کیس کر دیں گے. آپ کسی کنٹری میں اس کے لا کے خلاف کیسے چلو گے یار؟ تو جس نے کرنی ہے, مجھے میرے کندھے پہ رکھ کے کیوں بندوق چلا رہا ہے بھائی, تو کرے گا تو اور پھنسوائے گا مجھے. بعض کنٹریز ایسے ہیں, زمین کے علاوہ مریخ کے کسی کنٹری کی بات کر رہا ہوں, بعض کنٹریز ایسے ہیں, میں ان کنٹری کا نام نہیں لوں گا, بعض کنٹریز ایسے ہیں کہ ترقی کی اس انتہا کو پہنچے ہیں نا جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے. آپ 500 سال میں بھی شاید ان حالات میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جو ابھی ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں. ساری لڑکیاں بھی شادیاں چھوڑ دیں اور سائنسدان بنے اور ڈاکٹر بنے,
وہ تو کھپاؤ کے کہاں ان کو اتنی ساری, اتنے تو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے نا. ہر لڑکی سائنٹسٹ بن رہی ہے, ہر لڑکی ڈاکٹر بن رہی ہے, ہر لڑکی کمپیوٹر سائنس میں ڈپلومے کر رہی ہے, تو کھپاؤ کے کہاں؟ نتیجہ یہی نکلے گا مردوں کو گھر بٹھاؤ گے پھر تم, یہی نتیجہ نکلے گا نا. یہ اپاہج بنیں گے گھر بیٹھ کے, بیویوں کی کمائی کھانے کی ان کو عادت پڑے گی, پھر بیویاں ہی شارٹ, پھر نکاح. جب عورت کہے گی جب تو نے میری کمائی کھانی تو شادی کیوں کرو, پھر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, پھر نتیجہ یہ نکلے گا گرل فرینڈ کھلا رہی ہوگی کس کو, جیسے کہ گوروں میں ہو رہا ہے. وہاں تو بعض دفعہ گرل فرینڈ اپنا خرچہ خود اٹھا رہی ہے. اتنا تو لازمی ہو گیا ہے کہ میاں بیوی ہر آدمی ہر اپنا خرچہ خود اٹھاتا ہے, ایک دوسرے کا خرچہ اٹھانے کا تو سوال ہی پڑی. ناروے کے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ لیں آپ, مسلمانوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں سے بدگمان نہ ہو, تو وہ تو اب مسلمانوں میں بھی بہت ہو گیا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ مردوں کے مزے, ابھی مرد بیوی رکھتا ہے تو 20 ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آتی ہیں. میں یورپ میں تھا نا, تو بہت سے لوگوں نے مجھے کہا آپ یہیں اسٹے کر لیں, آپ نیشنلٹی لے لیں یہاں کی. میں نے کہا نہیں, بہت اچھا کنٹری ہے, آنا جانا لگا رہے گا انشاءاللہ, لیکن یہاں رہ نہیں سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں 15 بچوں کو وہاں بڑے مزے سے پال سکتا ہوں. پاکستان میں آمدن کم ہے لیکن برکت اتنی ہے کہ یہاں 4 بیویاں 15 بچے پالتے ہیں لوگ الحمدللہ. وہاں میں نے کہا بھائی ہر بچہ جاب پہ جائے گا, بیگم کو الگ جاب دلواؤ. یہ آپ کو پاکستان کی پازیٹیو بات بتاؤں, یہاں غربت, مہنگائی, گٹر کے ڈھکن, سب بڑے بڑے مسائل ہیں. خدا کی قسم یہاں جو ارننگ میں برکت اللہ نے رکھی ہے وہ ان ملکوں میں نہیں رکھی. اتنی برکت ہے کہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ یار وہاں ہم کتنے آرام سے, غریب آدمی بھی آج مجھے بتایا چائے کا کپ 60 روپے کا ہو گیا. کتنی مہنگی چائے ہو گئی ہے, لیکن ہوٹلوں پہ رش دیکھو یار, سارے چرسی ہیروئن جی بھی چائے پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. کماتے کھاؤ کب ہو یار تم. گورنمنٹ 5 روپے الاؤنس نہیں دے رہی کسی کو, ایک تھیلا گورنمنٹ نہیں دے رہی, الٹا لے رہی ہے. اس کے بعد بھی آپ کو غریب سے غریب جھاڑو لگانے والا بھی 60 روپے کا چائے کا کپ بیٹھ کے کیا ہو رہا ہوگا, پیے جا رہا ہوگا. جس دن زیادہ ٹینشن ہوگی 6 کپ پیے گا بیٹھ کے. اور بیوی پر تو لٹائے, وہ تو فرض ہے لٹانا, وہ تو پھر وہ تو اتنا کرے گا, وہ تو زندگی بھر کرتا رہے گا خرچ. تو ہماری بچیوں کو خراب کیا جا رہا ہے یونیورسٹیوں میں بھائی, یہ لیبل لگا کے. ہم تعلیم کے خلاف نہیں, آپ پڑھیں, لیکن فطری زندگی سے بغاوت. آپ کھانے کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے, اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد نیند آتی ہے, تھوڑی دیر آرام ہوتا ہے, پھر اسٹڈی کے لیے جو ٹائم بچے تو آپ لگاتے ہیں. یہ نہیں کہ کھانے کو ہی شارٹ کرتے ہیں مارکیٹ. ایکسرسائز کا ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے آپ کو, نیند کا ٹائم بھی نکالنا پڑتا ہے. تو جیسے نیند ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ, ایکسرسائز ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ, گپ شپ لگانا, تفریح کرنا ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ. کبھی کبھی گھومنے کے لیے بھی جاتے ہیں نا یونیورسٹی میں لوگ, اسی طرح کھانا پینا ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ. تو میرے بھائی یہ جو سیکس ہے معذرت کے ساتھ, یہ کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ نہیں ہوگا تو کھوپڑی کیا ہوگی, یہ لڑکی کی بھی ریکوائرمنٹ اور لڑکے کی. تو جن ملکوں نے شادی پر پابندی لگائی انہوں نے پھر کھلے حرام سیکس کی اجازت دی. ایسا نہیں ہے گوروں نے کہا کہ لڑکیاں جو ہے ریلیشن قائم نہ کریں, ایجوکیشن کو فوکس کریں. انہوں نے کہا کریں, حلال حرام کی فرق چھوڑ دیں. تو اگر آپ ہمارے معاشرے کو بھی گدے گھوڑے بنانا چاہتے ہو تو یہ باتیں بہت اچھی ہیں. اگر چاہتے ہو کہ نہیں گدے گھوڑے نہیں بنے اور بڑھاپا ہمارا اچھا گزرے, تو میں بتا رہا تھا کہ ان کے ایک پازیٹیو چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ ترقی ورقی, لیکن جو اینڈ, میں ایک ملک کی بات کر رہا تھا, مریخ میں کسی ملک, کوئی ایک ملک ہے بہت ترقی یافتہ ملک ہے, مثالیں دی جاتی ہیں اس کی. میں وہاں گیا ہوں. تو اب آپ کہیں گے مریخ سے کیسے ہو کے آ گیا, تو بھائی ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ فرشتہ مجھے لے گیا. وہاں خود لیگل ہے. اتنی خودکشیاں ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا کہا کہ بھائی ادھر ادھر پھٹنے سے بہتر ہے, چیتڑے اڑیں گے, بدبو, کوئی کرنٹ سے بجلی کی تاروں کا سسٹم خراب ہو سکتا ہے, کوئی کھمبے سے چپک گیا تو ایسا نہ ہو اس چپکنے والے کو دیکھ کے کوئی ہاتھ لگا تو وہ بھی نہ چپک جائے جس کا خودکشی کا پروگرام تھا ہی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو اس ٹینشن سے بچنے کے لیے, کیونکہ ایک جرم جب روکا نہیں جاتا نا, تو پھر گورنمنٹ کیا کرتی ہے, یار روکنا تو ممکن نہیں ہے, کچھ قانون بنا دو تاکہ زیادہ خرابی نہ پھیلے. تو اس گورنمنٹ نے کیا کیا, انہوں نے خودکشی کو لیگل کر دیا. انہوں نے کہا جب بھی آپ نے پھٹنا ہو, مرنا ہو, ہلاک ہونا ہو تو آپ رجسٹریشن کرو. حقیقت ہے اور فیس دیں گے آپ. تو مرنے والا گورنمنٹ کو یا اس ادارے کو جو گورنمنٹ سے رجسٹر ہے اس کو فیس دے کے بکنگ کروا رہا ہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں, ادھر ادھر غلط طریقے سے مر گیا, ٹینشن زیادہ ہو جائے گی, پتہ چلا مرا ہی نہیں, مفلوج ہو گیا, صحیح ہے نا, نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا. تو بہت ساری ٹینشنوں سے بچنے کے لیے بھائی رجسٹریشن کروا دیں, فیس لیتی ہے گورنمنٹ. تو پیسے دے کے لوگ, اور اس میں اتنی بکنگ ہو گئی ہے کہ نئے آدمی کو آرام سے ٹائم نہیں ملتا. سمجھ رہے ہو نا, نمبر بہت دیر سے آ رہا ہے. جیسے فلائٹیں جب رش زیادہ ہو جائے نا تو آپ کو سیٹس نہیں مل رہی ہوتی, تو 2 مہینے بعد 3 مہینے, تو ایسے ہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو میں مریخ پہ جب گیا, میں نے ارادہ کیا مریخ پہ جا کے ولاگ بناؤں, لیکن میں نے کہا یار یہ زیادہ ہو جائے گی, پھر یہ لوگ بھوکڑے ماریں گے. ایسا نہ رجسٹریشن میں میرا بھی زبردستی کا نام تھا. تو ہمارا کلچر بھی یار, تم تعلیم کو فوکس کرو, ایجوکیشن کو فوکس کرو. تم بیچ میں شادی کو کیوں گھسیڑتے ہو یار؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم تعلیم نہ حاصل کرو, تم ڈاکٹر نہ بنو؟ لیڈیز میں ڈاکٹر کی ضرورت بھی ہے, بہت سے جگہوں پہ تو خواتین ہی زیادہ اچھا کام کر سکتی ہیں. تو اب کس نے منع کیا؟ لیکن بیچ میں اس کو کیوں لے کر آتے ہو کہ جلدی شادی نہ ہو؟
بچے پیدا نہ ہو. اس کو کیوں گھسیٹتے ہو بیچ میں یار تم؟ جیسے کھانے کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, ایکسرسائز کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, سونے کو زندگی سے نہیں نکالا جا سکتا, لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اچھے شوہر کی تلاش کو بھی زندگی سے نہیں. سمجھتے ہو؟ اس کو اللہ نے عورت بنایا اس لیے تاکہ, کیونکہ دو جنس میں پیدا کیا, مرد اور عورت, یہ الگ الگ اس لیے دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ورنہ اللہ سب کو بیچ کا پیدا کر دیتا. جیسے کہ کچھ ایسے بیچ کے بھی مارکیٹ میں ہیں ہی, فیلنگ کون سی ہے؟ شی والی ہیں. شی فیلنگ کون سی ہے؟ بیچ کے اسی وجہ سے کہ جب شادیاں دیر سے ہوتی ہیں تو فیلنگز کیونکہ جب عورت سے ڈیزائرز ہی پوری نہیں ہو رہی تو پھر بندے کی طرف طبیعت مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے, چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تبھی تو میں نے وہ جو بیان کیا تھا نا, وہ لوگوں نے لطیفہ بنا لیا. میرا مقصد یہ تھا کہ جب ٹائم پہ آپ کی شادی ہوگی تو جب دلہن آئے گی نا تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ میں ہی ہوں. یہ کیا ہے؟ کیونکہ جو ہی کو جو شی پنا محسوس ہوتا ہے نا, وہ اس کی زندگی میں شی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں یاری, بہت گہری بات ہے. جس ہی کو اپنے اندر شی پن محسوس ہو رہا ہو, وہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کہ اس کی زندگی میں شی نہیں ہوتی, کمپیئر نہیں ہو رہا نا, اس کو اپنے مرد ہونے کا احساس نہیں ہوتا. جب دلہن آتی ہے گھر میں تو پھر احساس ہوتا ہے, کیونکہ دلہن آپ سے محبت آپ کے ہی ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے, اور آپ اس سے محبت اس کے شی ہونے کی, تو ہی کو ہی ہونے کا احساس بڑھ جاتا ہے, اس میں ہی پنا زیادہ. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ جب 2 شادیاں ہوں گی ہی پنا دگنا ہو جائے گا, 3 ہوں گی وہ ہو جائے گا, اور 4 ہوں گی تو ہی کا مطلب ہی پنا آپ کو اپنے اندر 4 گنا زیادہ محسوس ہوگا, آپ کی مردانگی 4 گنا بڑھ جائے گی. تو اپنی فیلنگ کو بچانے کے لیے نکاح کرو. فیلنگ بچانا بہت بڑی خدا کی نعمت ہے کہ اللہ نے مرد بنایا تو آپ کو مردانگی کا احساس ہو. مجھے آپ بتاؤ, اگر آپ مرد ہو اور آپ میں شی پنا ہو تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بڑی آزمائش ہے یار. اسی طرح کوئی ہو عورت شی اور اس کو مردانگی محسوس ہو رہی ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. نیچر جس میں پیدا کیا یار اسی نیچر پہ رہو تو اچھا ہے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ نے مرد بنایا تو مردانگی بڑھتی رہے, عورت بنایا تو لسوانیت آئے اس کے اندر. یہ اللہ کی نعمت ہے, کیونکہ یہ فطرت چینج ہوگی نا تو اس سے مزے نہیں آئیں گے. اس سے سب سے پہلے آپ کا دماغ کیا ہوگا؟ ڈسٹرب ہوگا, آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. نیچر سے بغاوت کر کے دنیا میں کوئی بھی خوش نہیں رہ سکتا, ڈپریشن میں جاتا ہے. نیچر سے اتنے فائدے ہیں, جس میں ہی پنا ہو وہ جب شی سے شادی کرے گا تو اپنی ڈیزائرز بھی پوری ہوں گی, سکون بھی ملے گا, اولاد بھی ہوگی, وہ اولاد اس کا بڑھاپے میں سہارا بنے گی, بیٹے ملیں گے, پوتے ملیں گے, نواسے ملیں گے, عزت ملے گی, تنہائیاں دور ہوں گی آپ کی. یہ ساری نیچر پہ چلنے کے انعامات ملیں گے. نیچر کے اگینسٹ چلو گے تو پھر آپ کو دل بہلانے کے لیے بڑھاپے میں آپ کے پاس کتے کے علاوہ کوئی اور آپشن. بوڑھی عورتوں کا کے پاس شوہر کے متبادل کتا ہے, ہماری جوان عورتوں کے پاس کتے کا متبادل شوہر ہے. بہت ہی گہری بات ہے, سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے کہ اگر آپ نکاح کو سوسائٹی میں ختم کرو گے نا تو آج جو عورتیں جوان ہیں نا, کل بڑھاپے میں شوہر کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا؟ کتا. تو چل رہا ہے وہ بدتمیزی, عزت نہیں دینی اس کو, وہ بات تمیز سے نہیں کرتا, ہائپر ہو جاتا ہے بات پہ. چنگیز خان کی اولاد نہیں ہوتی جیسے. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے کنٹرول میں, یہ میرے قبضے میں, اور انسان کی نیچر ہے جس پہ آپ کی حکومت ہوتی ہے نا, آپ اس سے تمیز سے بات نہیں کرتے, کیونکہ آپ کو تمیز سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا ہوتا. آپ کہیں یار یہ تو میرے ماتحت ہے, یہ کیا کرے گا. خاص طور پہ ان گھروں میں جن میں ماں باپ بھی اپنی بیٹیوں کو سپورٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بس رخصتی ہوئی اب جاؤ وہیں جا کے رہو, تو وہاں مرد پھر چنگیز خان بن جاتا ہے, وہ عزت نہیں دیتا. سمجھتے ہو؟ تو خواتین میں فالٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ میرا اور میرے میاں کا درجہ ایک جیسا ہے, میں اپنے شوہر کے ماتحت نہیں ہوں, میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گی. اس ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے بہت فسادات ہو رہے ہیں. عورت کو یہ سمجھنا چاہیے اللہ نے مجھے اپنے شوہر کا ماتحت بنایا ہے, گھر میں حکومت کس کی ہے؟ میرے شوہر کی ہے, ہسبینڈ کی ہے, اس میں عورت کی توہین نہیں ہے. دیکھو ہم جب پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں پتا ہے ہم حاکم کے تابع ہیں نا, تو کیا یہ ہماری ذلت ہے؟ بھائی ذلت تھوڑی ہے. آپ کسی کمپنی میں ہیں تو وہاں باس جو ہے نا آپ کا اونر, اس کی حکومت ہے, تو کیا یہ ذلت ہے؟ نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی امیر ہو اور باقی اس کے ماتحت ہوں. تو گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے, اس میں کوئی سربراہ ہوگا اور باقی اس کے ماتحت. تو گھر کا سربراہ آدمی ہے, عورت کیا ہے؟ اس کے ماتحت. بچے بھی کیا ہیں؟ ماتحت. بیٹیاں بھی کیا ہیں؟ ماتحت. ایک سربراہ ہے جس کو آپ کہا جاتا ہے, آپ لوگ. وہ اگر یہ سربراہ کا نظام ختم کر دو گے تو وہی ہمارے گھروں کا حساب ہوگا جو انگریزوں کے گھروں کا ہوا ہے. گھر کم ہوٹل زیادہ ہیں. وہ گھر نہیں ہوتے, وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہوٹل ہوتے ہیں, جہاں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دو, ایک ہسبینڈ اور ایک وائف, جو ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ وائف ہے, باقی ان کا وائف اور ہسبینڈ کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہوتا. عورت اپنی چائے خود بنا کے پی رہی ہے, میاں اپنی چائے
خود بنا کے. اب تو ڈراموں میں یہ چیزیں لوگ بتاتے ہیں کہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو کہا میری پینٹ استری کر دو تو اس نے کہا تم بھی میری شلوار استری کر دو. یہ دکھایا جا رہا ہے ڈراموں میں نا, کہ تاکہ عورت کو بتائے کہ بھائی تم کیوں اس کے کپڑے استری کر رہی ہو. تو میں کہتا ہوں ڈراموں والوں کو پورا ڈرامہ بنانا چاہیے. شوہر جب نان نفقہ لے کر آئے نا گھر میں, اور بیوی کہے کہ 6 انڈے لیتے آؤ جب گھر سے باہر گئے, تو مرد کہے گا 3 انڈے تم اپنے خود لے کر آؤ اور 3 میں لے کر آؤں. وہ جب کہے کہ مجھے راشن ڈال دو, تو مرد کہے آدھا راشن تم ڈالو, آدھا راشن بولو میں ڈالوں. اور پھر مزید آگے جب عورت کے بچہ پیدا ہونے کا وقت آئے تو 3 بچے عورت پیدا کرے گی, 3 کون پیدا کرے گا؟ آدمی پیدا کرے گا. ہر چیز میں ایکوالٹی. میرے بھائی جب نیچر نے دونوں کو ایک جیسا نہیں بنایا, فطرت نے فرق رکھا ہے, تو تم کیوں فطرت سے بغاوت کر رہے ہو؟ کیوں فطرت سے بغاوت کر رہے ہو؟ مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے, عورت کو یہ بات ماننی چاہیے. ہمیشہ سربراہ طاقتور ہوتا ہے, کمزور کو سربراہ بولو نا نہیں بنایا جاتا. محلے کا دادا اتنا باریک سا کبھی دیکھا آپ نے؟ یہ محلے کا دادا ہے, لوگ کہتے ہیں نا محلے کا, تو اس کے پاس پاور ہوگی نا تبھی تو وہ دادا بنتا ہے محلے کا. پتہ چلا وہ اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے, وہ دادا تھوڑی ہے. تو ڈراموں فلموں میں ایسے دادے ہوتے ہیں, سچی مچی میں ایسے دادے نہیں ہوتے. تو عورت کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ اللہ نے مرد کو پاورفل بنایا ہے. سربراہ بننے کا حق کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس پاور ہو. عورتیں کہتی ہیں نہیں ہم میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے. او بھائی آپ کی آواز میں فرق ہے. مرد کی آواز گرجدار ہوتی ہے, عورت کی آواز کمزور ہوتی ہے, باریک آواز ہوتی ہے. مرد کے تھپڑ میں طاقت ہوتی ہے, عورت کے تھپڑ میں وہ طاقت نہیں ہے. مرد زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے, عورت میں نہیں ہے. جتنے لبرل لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں عورت اور مرد سیم ہے, میں ان سے کہتا ہوں دنیا کے جو لبرل کنٹریز ہیں, سیکولر کنٹریز ہیں, ان کی آرمی میں مرد زیادہ کیوں ہوتے ہیں, لیڈیز زیادہ کیوں نہیں ہوتی؟ چیف آف آرمی سٹاف دنیا میں کتنے ملک ہیں جہاں لیڈیز ہیں؟ کوئی لیڈی ہے؟ کیا ہو گیا؟ جاپان میں چیف آف آرمی لیڈی ہے کہ آدمی ہے؟ مرد ہے. مرد اور عورت کی مساوات ہے, تو آرمی کا چیف عورت کو کیوں نہیں بنا دیتے بھائی تم؟ امریکہ میں چیف آف آرمی کون ہے؟ اب تک میرے علم میں, اب تک امریکہ کی تاریخ میں کوئی خاتون چیف آف آرمی نہیں بنی ہے. نیوی کی چیف بھی مرد, اور فضائیہ کا بھی, ایئر فورس کا بھی مرد. پھر فوج میں 99% مرد ہیں, 1% خواتین ہوتی ہیں. تو آپ جب خود قائل نہیں ہو تو ہمیں الو کیوں بنا رہے ہو یار؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اسمبلیوں میں ان کے لیڈیز اور مردوں کی تعداد برابر کیوں نہیں ہے؟ عورت اور مرد کی مساوات کی بات کرتے ہو تو اسمبلی میں آدھی لیڈیز ہوں, آدھے کون ہو؟ مردوں. 2-4 جو ہے نا وہ جیسے فارمیلٹی کے طور پر ہم ویمن رائٹس کے بہت قائل ہیں, ہمارے ہاں لیڈیز کے بھی حقوق ہیں, لہذا 2 عورتوں کو اسمبلی میں لا کے امریکہ نے بٹھا دیا, جاپان نے بٹھا دیا, چائنا نے بٹھا دیا کہ ہم لیڈیز کے حقوق کے قائل ہیں. 2 کیوں؟ آدھی بٹھاؤ نا یار. کیا کریں آپ لوگ کو جیپنیز میں سمجھاؤں میں؟ برابر حقوق کا مطلب پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر فیلڈ میں ان کو برابر. ہر فیلڈ کا مطلب وہ فیلڈ جن کا سربراہی سے تعلق ہے. آپ کہہ سکتے ہو یونیورسٹیوں میں ان کے لڑکیاں زیادہ ہیں, ڈاکٹر لڑکیاں زیادہ. ڈاکٹر کوئی سربراہ تھوڑی ہوتا ہے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھوڑی ہوتا ہے. جہاں بھی ہیڈ ہوگا نا کوئی سربراہ ہوگا, وہاں یورپین اقوام میں بھی, امریکہ میں بھی, جتنے سیکولر کنٹریز ہیں وہ سارے پیک کے عہدے ان کے کس کے پاس ہوں گے؟ مردوں کے پاس. اس میں وہ لیڈیز کو لفٹ نہیں. ہاں 2-3 لیڈیز رکھتے ہیں یہ بتانے کے لیے بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں. اسلام دین فطرت ہے, وہ کہتا ہے مرد میں طاقت زیادہ ہے, وہ لڑ زیادہ سکتا ہے. بارڈر پہ لڑائیاں مرد ہی کر رہے ہوتے ہیں نا زیادہ تر, لیڈیز بھی ہوتی ہیں. تو جب یہ ساری صلاحیتیں مردوں میں اللہ نے زیادہ رکھی ہیں تو گھر کا سربراہ بھی کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ یہ مان لے کہ یہ سربراہ ہے, گھر میں لاسٹ فیصلہ کس کا چلے گا؟ اس کا. وہ اپنی بیٹیوں کو باپ کا باغی نہ بنائے, بنا رہی ہیں آج, سمجھا رہی ہوتی ہیں بٹھا کے, تمہارے ابا تو بے وقوف ہیں, ان کو کیا پتا, ان کو تو میں سمجھاتی ہوں, ایسا نہ ہو تمہاری فلاں جگہ شادی کر کے تمہیں برباد کر دیں, ایسا نہ ہو یوں کر دیں. ہر چیز میں باغی بنا رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت خطرناک ہے. تو عورت میں فالٹ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ماتحت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مرد میں فالٹ کیا ہے؟ مرد کیا کرتا ہے؟ وہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھو سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آقا ہیں, ماتحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غلام. سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر تبلیغی جماعت میں آپ نکلے, ایک کو امیر بنا دیا, باقی کیا ہیں؟ ماتحت ہیں یا غلام ہیں؟ یا ماتحت ہیں؟ ماتحت ہیں, غلام تھوڑی ہیں. جب اختلاف ہوگا تو کس کی چلے گی؟ امیر کی. اختلاف ہو رہا ہے, آج کریلے پکاؤ, وہ کہہ رہے ہیں آج بھنڈی پکاؤ, وہ کہہ رہے ہیں آج یہ پکاؤ, وہ کہہ رہے ہیں آج یہ پکاؤ. کے پی کے والے کہہ رہے ہیں سالن میں مرچیں کم ڈالو, پنجاب والے کہہ رہے ہیں دبا کے مرچیں ڈالو. پنجاب والے مرچیں بہت کھاتے ہیں, کے پی کے لوگ نہیں کھاتے. میں ایک دفعہ تبلیغ میں گیا, پھڈا چل رہا تھا,
میں تبلیغ میں گیا, پنجاب کے لوگ بھی تھے, کے پی کے کوئٹہ کے لوگ بھی تھے. سالن میں جھگڑا چل رہا تھا, وہ کہہ رہے یار تو اتنی مرچیں ڈال دیتا ہے, وہ کہہ رہے مرچیں نہیں ڈالو, وہ کہہ رہے مرچیں. اتنا آپس میں نا لگ رہا تھا جماعت ٹوٹ نہ جائے کہیں. پھر فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ جس کو مرچیں کھانی ہے نا الگ سے کھائے, ہری مرچیں لا کے دے دو. اب تو پھڈے ہو رہے ہیں, تو ایسے موقع پہ امیر کی بات آخری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب امیر کا مطلب تبلیغ میں یہ آپ کو امیر بنا دیا کہ یار جماعت کو لے کے چلنا ہے, آپ سربراہ ہو, اختلاف ہوگا تو آپ کی بات حرف آخر, اس کی عزت بھی ہوگی, ظاہر ہے امیر کی, امیر صاحب ہیں رسپیکٹ دیں گے. امیر صاحب نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا, امیر صاحب نے کہا تم سب میرے غلام ہو, تم سب کیا ہو میرے, پاؤں یوں رکھ کے بیٹھ گئے, میرے پاؤں کی مالش کر بے امیر صاحب نا, اور ایسا کر تو میرے سر کی مالش کر, تو ایسا کر, تو سو کیوں رہا ہے, ٹھڈا مارا اٹھ, شرم نہیں آتی تجھے سوتے ہوئے؟ امیر ایسے کرتا ہے تبلیغ میں. تو مرد گھر کا سربراہ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کو ٹھڈے مارنا شروع کر دے. پڑھی ہوئی ابھی تک, اٹھ ناشتہ بنا, ایسے ٹھڈے مار رہے ہوتے ہیں بدتمیز آدمی, تانے دے رہے ہوتے ہیں. چائے صحیح نہیں بنائی, تجھے تیری ماں نے چائے بنانا نہیں سکھائی. یہ جو اسٹائل ہے نا, یہ ماتحتوں والا نہیں ہے, یہ کون سا ہے؟ غلاموں والا اسٹائل. سمجھتے ہو؟ اس طرح چپڑاسی سے اپنے ملازم سے بھی عزت دار, تو ملازم سے بھی ایسے بات نہیں کرتا. تو یہ مرد میں بہت بڑا فالٹ ہے کہ وہ سربراہ کی ڈیفینیشن نہیں سمجھتا. ہمارے نبی گھر کے سربراہ تھے, لیکن حضرت عائشہ سے تو آپ کا بات کرنے کا انداز تھا, وہ انداز بس آپ پڑھ لو سیرت میں, بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں. میں تو ایک حدیث جب میں نے سنی, میں نے کہا یار یہ تو انف, حد ہو گئی, ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گلاس میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی, نبی کو جب گلاس پکڑاتی تو آپ تلاش کرتے کہ میرے ہونٹ کہاں تھے, وہیں سے منہ لگا کے پانی پیئے. یہ عزت دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ غلاموں کو, اپنے ملازمین کو اتنی عزت نہیں دی جاتی. تو سربراہ ہے تو مرد کا فالٹ یہ ہے کہ وہ زوجہ سے عزت سے بات, وہ طنز کرتا ہے, تانے کرتا ہے, بتا رہا تھا میں نے رکھ کے چماڑ لگایا, میں نے یہ کیا, میں نے یوں کیا. تو کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ماٹے میں, جو خاص طور پہ میں بیان نہیں سن رہی, وہ والی عورتیں بعض ہوتی ہیں کہ ان کو عزت سمجھ میں آئی نہیں رہی ہوتی, ان سے آپ ریسپیکٹ سے بات کو سمجھ رہی تھی, بے وقوف آدمی مجھے مل گیا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ہوتی ہیں. جیسے ایک میں چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک آدمی کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی وہ روزانہ منہ بنا کے بیٹھی ہوتی, وہ اس کے لیے پیزے لے کر آ رہا ہے, برگر لے کر آ رہا ہے, اس کو باہر گھمانے لے گیا, پھر بھی جناب اس کا موڈ ہی آف, ہر وقت موڈ اس کا آف. یہ تنگ آ گیا کہ یار میں اتنی عزت دے رہا ہوں, اس کے چہرے پہ کبھی میں نے مسکراہٹ نہیں دیکھی, ہر وقت الٹی باتیں. نفسیاتی ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایکچولی تم شاید یہ نہیں کر رہے ہو, یوں نہیں کر رہے ہو, تو یہ اس طرح سے بات کرو, اس کو ایسا کرو, مری اور ہنزا منزا لے جاؤ گھمانے کے لیے. ایکچولی وہ جو ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں نفسیاتی ایکچولی کر کے, بہت سے ڈاکٹروں سے اپنی بیوی نہیں سنبھل رہی ہوتی, تو ایکچولی وہ اصل میں موٹیویشن ہونی چاہیے. پھر اس کو ورک شاپ میں لے آؤ, کسی دن چائے پلا کے دیکھو. آج چائے میں پتی, میں اپنی طرف سے مثالیں دے رہا ہوں, ہر طرح سے ہر حربہ اس نے استعمال کر کے دیکھ لیا, بیگم کنٹرول میں, اس کا ہر وقت منہ ہی بگڑا ہوا ہوتا. ایک دن اس کو غصہ آیا, اس نے پکڑ کے کوٹ دیا, تنگ آ کے نا. جب کوٹا ہے تو تھوڑی دیر تو ہا ہوا, رونا دھونا ہوا, اس کے بعد بیگم نہا دھو کے آئی, بڑے بن ٹھن کے بیٹھی ہوئی ہے, بہت اچھے موڈ اس کے نا. یہ حیران, یار اب تو میرا خیال تھا شاید طلاق تک نوبت آئے گی, لیکن یہاں تو اس نے پھر پوچھا کہ بھئی آج تمہارا موڈ اتنا اچھا کیوں ہے؟ اس نے کہا دیکھو ہمارے خاندان میں عورتیں باپ دادا سے پٹتی بھی آ رہی ہیں, میں بہت عرصے سے پٹی نہیں تھی, تو اب پٹی ہوں تو مجھے تھوڑا سا اپنائیت سے آپ کے اندر محسوس ہوئی ہے, مجھے لگا آپ بھی مرد ہو. یہ میں مذاق کر رہا ہوں, اللہ کا واسطہ ایسا نہ ہو عورتوں کو کوٹنا پیٹنا شروع کر دو جا کے, یہ سیریس نہ لیں. کچھ میمرز کیا کرتے ہیں, چٹکلا نکال کے چلا دیتے ہیں, اس کا بہت غلط میسج جا رہا ہوتا ہے. یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ لاکھوں میں دو چار ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے گھرانوں سے آئی ہوتی ہیں کہ ان سے عزت سے بات کرو تو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن نارملی انسان کی یہ نیچر ہے کہ آپ رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی. تو مرد کو چاہیے کہ گھر والوں کو ماتحت ضرور بنائے, غلام نہ بنائے, اور عورت کو چاہیے اس مکھنچو کو گھر کا سربراہ سمجھے اور اس کو عزت دے کہ آپ میرے سر کے تاج ہیں, آپ جیسے کہیں گے ویسا ہی ہوگا. آئی بس سمجھ میں. ہمارے حضرت نے ایک خاتون کا واقعہ سنایا, ان کی بیٹیوں کے لیے کسی نے رشتے کا پیغام بھیجا اور ماں سے بات کی, تو ماں نے کیا جواب دیا, بھئی یہ بات آپ لڑکیوں کے والد سے کریں. تو حضرت نے فرمایا دیکھو کتنی اچھی عورت ہے کہ فوراً کس کی طرف ریفر کر دیا, بھئی یہ باپ, گھر کا سربراہ کون ہے, باپ. بچیوں کے رشتوں میں حرف آخر باپ کی بات چلے, فوراً عورتیں جوش میں آ جاتی ہیں, ہمارا کوئی حق نہیں ہے,
تو اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا حق ہے, ہم نے کب منع کیا, لیکن جب اختلاف ہوگا تو پھر کون ہے, پھر وہ ہے, تو اس کا بھی تو حق ہے نا. تو یہ ٹیکنیکل فالٹ اگر صحیح ہو جائے نا تو معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن ہمارے ڈرامے بگاڑ رہے ہیں عورتوں کو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی,